لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پینٹ کو یا شلوار کو نیچے سے فولڈ یا لپیٹ دیتے تاکہ وہ ٹخنے چھپے ہوتے، ویسے ٹخنے چھپانا حرام ہے شریعت میں، لیکن اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلو نماز کی حالت میں تو کم سے کم اس حالت پہ نہ ہو۔ نام کے ساتھ قسمت نہیں جڑی ہوتی، قسمت اللہ پہلے تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ نام کے ساتھ قسمت لگی ہے۔ ہاں، نام اچھا رکھنا چاہیے، یہ حضور نے حکم دیا، باقی قسمت یہ تقدیر تو ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ نے لکھ دی۔ کیا خیرات کا مال جو آدمی خود خیرات کرے خود بھی کھا سکتا ہے؟ اچھی بات ہے، خود ہی کھاتے رہو، پھر خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے جب خیرات کرنی ہے تو غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، خود ہی کھانی ہے تو پھر خیرات کیا؟ ہاں، باقی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے تو اس کو بھی خیرات کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ احرام کی چادریں جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں تو استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ چادریں ہی ہیں، احرام کا عمرہ کرنے سے کیا اس کو کیا ہو گیا؟ چادریں ہیں تمہاری، جو مرضی آئے اس کو استعمال کرو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو۔ 50 طواف والی کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے، ثواب ہی ہوگا نا، جتنے 100 کر لو، 1000 کر لو۔ مشت زنی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کا علاج کروائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی اکیلے نہ بیٹھا کریں، رات اکیلے نہ سویا کریں، اور حمام میں بھی حکم نے لکھا ہے اگر جائے تو دروازہ بند نہ کرے تاکہ خوف ہو کوئی آ جائے گا تو گناہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری اصل بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت صالحین سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، ان کے نور ایمان کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے، ورنہ یہ بڑی بری بیماری ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اگر بندے سے وطر واجب قضا ہو جائے، قضا کرے بس، کیونکہ وطر واجب ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، جیسے فرض کی بھی قضا ہوتی ہے، واجب کی بھی قضا ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن وطر رہ گئے ہیں تو پڑھو،